اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا، تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ فرمایا جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کی جزا اللہ رب العزت کے پاس مغفرت کی صورت میں ہے۔ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ مغفرت۔ مغفرت کے بعد فرمایا کہ جنات، ان کے لیے ان کی جزا جو ہے وہ جنتیں ہیں۔ جنات فرمایا، جنات، جنت نہیں فرمایا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے باغات، تجری من تحتها الانہار، فرمایا وہ ایسے باغات ہیں کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ کسی بھی جنت میں چلا جائے گا پھر وہ باہر نہیں آئے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوزخ میں اپنی سزا کاٹ کے تو جنت میں جائے گا، یہاں جو پکڑا جائے گا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ معاف فرمائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وگرنہ سزا بھگت کے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ پہلے سزا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جزا ملے گی۔ کیوں؟ پہلے جزا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو جنت میں چلا گیا اس نے تو باہر آنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے پہلے وہ سزا بھگتے گا۔ سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، آگ کی وجہ سے نا اس کا رنگ سیاہ ہوگا۔ جنتی جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر تو کہیں گے کہ یہ دوزخ سے آیا ہے، یہ جہنم سے آیا ہے۔
اب وہ جو بندہ ہوگا وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے, اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے اس نہر کے اندر غوطہ دے. وہ اس نہر کے اندر ڈبکی لگائے گا, جب باہر نکلے گا تو وہ روشن چہرے والا ہو جائے گا. اب جب وہ روشن چہرے والا ہو گیا تو اب وہ کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکلے گا, ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. فرمائے جو جنت میں ایک مرتبہ چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, فرمائے کتنا اچھا اجر ہے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ پاک نے کتنا پیارا جملہ بولا, وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے نا, کہ ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں بھی جاری ہیں, نیچے بھی نہریں جاری ہیں اور جنت کے اندر بھی نہریں جاری ہیں. جنت کا جو معنی ہے نا, اس کا معنی ہے باغ. اس کا نام جنت اس لیے رکھا گیا ہے, علماء فرماتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت ہے, انسان کو باغات بڑے پسند ہیں. انسان کو باغ بڑے پسند ہیں. کہیں بھی چلا جائے نا باغ میں, سبزے والا باغ ہو, پھل والا باغ ہو, کوئی بھی ہو, تو انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے نا. تو انسان کو باغ بڑا پسند ہے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی جنت کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں نہ سکتا کہ وہ کیسی ہے. فرمائے یہ کسی کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتی ہے کہ جنت ہے کیسی, لیکن فرمائے بس یہ تصور کیا کرو کہ باغ ہے. باغ ہے, اور دنیا کے جو باغات ہیں ان کو دیکھ کر تو بندے کا جی للچاتا ہے اور بندہ خوش ہو جاتا ہے. تو وہ جو جنت والا باغ ہے وہ کتنا حسین باغ ہوگا یار. فرمایا کہ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب سے زیادہ ہے, اور اس کی لمبائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں, 100 درجے. ان 100 درجوں میں سے ایک درجے کی جو مسافت ہے نا وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. تو 100 درجے کتنے ہوں گے؟ ہاں جی, تو اتنی زیادہ زمین ہے یہ. اکثر زبیر بھائی یہ روایت بھی سناتے ہیں جی, جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا درخت لگ جاتا ہے نا جنت میں, اور پھر درخت بھی اتنا بڑا درخت کہ اگر 100 سال بھی گھوڑا, تیز بھاگنے والا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ تو اس جنت کے ایک درخت کی شان ہے. مجھے یہ بتائیں پوری جنت کی شان کیا ہوگی یار؟ ٹھیک ہے جی, پوری جنت کی شان کیا ہوگی؟ تو مجھے یہ بتائیں, یہ تو جنت کی شان ہے, جو جنت کے مالک ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ ہاں جی, جو جنت کے مالک ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا نا. جو جنت کا اندازہ نہیں کر سکتا وہ جنت کے مالکوں کی شان کا اندازہ کیا کر سکتا ہے؟ جنت کے مالکوں کا اندازہ وہ کیا کر سکتا ہے بندہ؟ تو میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو, یہ جنت جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کنال 2 کنال دے چاون والی نہیں ہے جنت. یہ بہت بڑی جنت ہے, بہت بڑی جنت ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ ہے کن کے لیے؟ نعم اجر العاملین, جو اچھے عمل کرتے ہیں یہ جنت ان کے لیے ہے. یہ جنت ان کے لیے ہے. ایک صحابی ہیں کریم آقا علیہ السلام کے, حضرت ابو ذر, اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں, صحابی تو سارے ہی مقام والے ہیں نا, لیکن کچھ خاص ایسے ہیں کہ ان کو ایسی شانیں ملی ہیں کہ دوسرے صحابہ کو ایسی شانیں نہیں ملی ہیں. یہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شان یہ تھی کہ یہ کریم آقا علیہ السلام سے نا سوال بڑے کرتے تھے. سوال بڑے کرتے تھے یہ حضور سے. تو حضور علیہ السلام ہر سوال کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں.
ٹھیک ہے، اگر یہ سوال کرتے تھے حضور سے تو حضور ان کو جواب ہی عطا فرماتے تھے، اور پھر یہ سوال کرتے تھے بڑا سوال کر کے نا آہستہ 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 اس کو اتنی آسانی پر لے آتے تھے کہ گناہگار بندہ بھی اس کام کو کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شان تھی اور یہ ان کی خصلت تھی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی لیے ان کے ہر سوال کا جواب دیتے تھے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ جو سوال کر رہے ہیں، یہ میری امت کی آسانی کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور حضور بھی یہ جانتے تھے کہ میری امت بس کسی طریقے سے جنت میں چلی جائے۔ یہ اتنی بڑی جو جنت ہے یہ اللہ نے میری امتیوں کے لیے ہی بنائی ہے نا، تو حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے امتی جنت میں چلے جائیں۔ تو ابو ذر سوال کرتا رہے، آسانیاں پیدا کرتا رہے، تو میرا گناہگار امتی ان آسانیوں کو اپنا کر اس پر عمل کر لے تو وہ بھی جنت کا حقدار بن جائے۔ اب میں آپ کو اس کے ضمن میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، آپ اندازہ کریے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ قربان جائیں، ذرا تصور تو کریں یار، امام الانبیاء، اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کے پاس جو بیٹھے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ کل ایک اللہ والے تھے تو جمعے والے دن ایک اللہ والے ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، میں اور میرا بیٹا عبد القادر۔ تو وہ ویڈیو میں نے نا سینڈ کی بلے بھائی کو، تو بلے بھائی بڑے خوش ہوئے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ میں نے کہا یار اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے خوش نصیبی ملتی ہے، بندہ خوش نصیب ہو جاتا ہے، تو جو امام الانبیاء کے پاس بیٹھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے یار، جو امام الانبیاء کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کی زیارت کرنی، ان سے گفتگو کرنی، ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہنا، اور یہ قدس کی پتیاں جب ہلتی تھی اور ان سے جب پھول جڑتے تھے تو یہ ہونٹ کتنے پیارے لگتے ہوں گے نا صحابہ کو، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ بے مثل و بے مثال رسول کو جن صحابہ نے دیکھا، ہم قربان جائیں ان کی نظروں پر یار۔ وہ بیٹھے تھے سامنے حضرت ابو ذر، کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب دیکھیے گا، مانگی ہے جنت، اور جنت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی بڑی ہے یہ، جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، بندہ اس طرح بیٹھا ہوگا، کوئی بھی چیز کھانے کو دل کرے گا نا فوراً اس کے سامنے آ جائے گی۔ جنت کے اندر تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو نعمت جنتی کو ملے گی وہ یہ ہوگا کہ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہی جنت کے بارے میں حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر ایسا کرنا، خالصتاً بس اللہ کی عبادت کرنا، خالص عبادت کرنا، اللہ کی خالص، ملاوٹ نہ ہو کوئی۔ جب خالص ہے تو پھر خالص کرنا ہے نا، اور خالص عبادت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا عبادت کر رہا ہو تو اللہ کی اور دکھا کسی اور کو رہا ہو، ایسا نہ کرنا یار۔ دکھانا صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ کی، یہ ہے خالص عبادت۔ فرمایا خالص عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے، خالص عبادت سے کیا مراد ہے اور عبادت سے کیا مراد ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، حج کرنے کا نام صرف عبادت نہیں ہے، ہر نیک کام کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اور اگلے حصے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، کوئی بھی بندہ نیک کام کرتا ہے وہ عبادت ہے۔
اور حضور نے فرمایا کہ عبادت خالصتاً اللہ کی کرنا، اس کے اندر ریاکاری نہیں آنی چاہیے، دکھلاوا نہیں آنا چاہیے، تمہارے کسی بھی عمل میں دکھلاوا نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ ریاکاری، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، بڑا شرک، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا عبادت میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور فرمایا حضور نے کہ مجھے میری امت میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے میری امت میں شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ ابو ذر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا؟ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت میں شرک اکبر کا خطرہ نہیں ہے، کہ میری امت اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی، لیکن میری امت ریاکاری، دکھلاوے میں لگ جائے گی۔ یہ کوئی بھی کام کرے گی نا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ابو ذر اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے کام نہ کرنا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو کیسے جنت میں جاؤں گا؟ اب یہ آسانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر کیسے جنت میں جاؤں گا؟ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر پھر ایسا کرنا، نمازیں پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب اس سے پتہ چلا پہلے فرمایا عبادت اللہ کی خالصتاً کرنا، اور اب یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنا، اللہ کی نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پتہ چلا صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے بلکہ ہر نیک کام کرنا یہ عبادت ہے۔ فرمایا نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں گا؟ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو ایسا کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرتے رہنا، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو کر سکتے ہو نا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، بس پیسے نہیں ہے، زبان تو ہے نا تیرے پاس، اس زبان کو ہلا کر نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، فرمایا تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، آسانی ہوگی نا؟ لیکن ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکیں، اگر یہ بھی نہ کر سکیں، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھوں یا رسول اللہ تو پھر کیا کروں گا؟ کیسے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ابو ذر پھر ایسا کرنا، بس اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ بس اب اس سے آسانی اور کیا ہو سکتی ہے یار؟ کوئی تبلیغ نہیں کرنی، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دینا، برائی سے کسی کو منع نہیں کرنا، بس اپنے آپ کو برائی سے بچا لو، فرمایا تم جنت میں چلے جاؤ۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اس سے پتہ چلا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے اوپر احسان کرنے والا بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اپنے اوپر احسان ہی کرنا ہے نا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا۔ اپنے اوپر احسان کرنے والا بندہ اگر جنت میں جا سکتا ہے تو جو دوسروں پر احسان کرے وہ کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ سمجھ آ گئی نا جی؟ لیکن یہ اوپر والا سٹیپ ہے نا کہ ہم دوسروں پر احسان کریں، دوسروں پر احسان کریں گے تو پھر تو جنت کے 100 درجے ہیں۔ لیکن اگر اپنے اوپر بندہ احسان کرے تو حضور فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو اپنے اوپر احسان کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مجمع لگا ہوا ہے اور اس کے اندر غیر شرعی کام ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کو جا کر منع کروں گا تو اس کے اندر 2-3 بندے ایسے ہیں کہ جو میری بے عزتی کر دیں گے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے،
تو مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس کو منع نہیں نہ کر سکتے تو اپنے آپ کو ایسی محفل سے بچا لو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کو نہیں منع کر سکتے ہو، ایک بندہ گالی دے رہا ہے اور آپ منع نہیں کر سکتی ہو کہ یار گالی نہ دو، پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے بھی دے دے گا، فرمایا اگر وہ گالی اس کو منع نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اپنے آپ کو تو گالی سے بچاؤ نا، کہ تو خود گالی نہ دے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اگر آپ اس کو منع نہیں کر سکتے ہو، نہیں کہہ سکتی ہو کہ یار جھوٹ نہ بول، تو کم از کم اپنے آپ کو تو جھوٹ سے بچا لو نا۔ یہ ہے اپنے اوپر احسان کرنا۔ اگر کوئی میرے کہنے پر نماز نہیں پڑھتا، نمازی نہیں بنتا، تو کم از کم میں اپنے آپ کو تو نمازی بناؤں نا۔ وہ اگر اس وبال میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کم از کم میں تو اس وبال میں نہ جاؤں، میں تو نمازی بن جاؤں نا۔ تو فرمایا جو اپنے اوپر احسان کرتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے۔ بھلا بھی اپنا کرنا، زندگی بھی اپنی سنوارنی، عمل بھی اپنے لیے کرنا، تو فرمایا جنت بھی تیری ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ نہیں تو آج کی اس مجلس کا جو ہے سبق وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو، اور اچھے عمل کرو گے تو اللہ فرماتا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بڑا ہی سونا اجر ہے۔ آخری بات کرتا ہوں میں، آخری بات مثال کے طور پر، ایک بڑا بندہ ہے، ہمارا سیٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا، ناراض جو تھا اس نے ہمارے ساتھ بات تک نہیں کی، میرا سیٹ ہے، بات تک نہیں کی اس نے میرے ساتھ، میرے سامنے مجھے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا اپنے سامنے اس نے۔ مجھے رات کو نیند آ جائے گی، میں کہوں گا یار سیٹ نے تو مجھے اپنے سامنے بیٹھنے ہی نہیں دیا، اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا، مجھے تو بات ہی نہیں کرنے دی، تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار اللہ نے تو ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا، اللہ نے تو اپنے ساتھ بات ہی نہیں کرنے دی سارا دن مجھے، اللہ نے اپنے سامنے مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیا تحیات میں، کہیں اللہ ناراض تو نہیں؟ لیکن پھر بھی ہمیں کتنی سونی نیند آتی ہے نا؟ لیکن سوچنا تو چاہیے نا، سوچنا چاہیے نا کہ یار سیٹھ نے تو آج مجھے اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا، پریشان ہو گئے، اللہ نے آج مجھے اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا، پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ نماز میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، یا اللہ ہم تیرے لیے، وتبارک اسمک، یا اللہ تیرا نام پاک ہے، وتعالی جدک، یا اللہ تیری عظمت بلند ہے، ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تیرا 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 کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو نا تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو فرمایا جب تمہارا دل کرے نماز اللہ سے باتیں کرنے کا تو فرمایا نماز شروع کر دو۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں تیرا تیرا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، مالک یوم الدین، یا اللہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ جو تیرا تیرا کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب میں نے کسی سے کچھ مانگنا ہو تو میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ میرے سامنے ہی نہیں ہے، میں یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں زبیر بھائی میں تیرے کو لو لینا ہے، زبیر بھائی مینو دیو، زبیر بھائی ادھر ہے ہی کوئی نہیں، آپ تو کہیں گے یہ پاگل ہیں ہی کہیں جا رہے۔ لیکن اگر میرے سامنے بلے بھائی بیٹھے ہوئے، بلے بھائی مجھے کچھ چاہیے آپ سے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ میرے سامنے ہے نا، یہ میرے سامنے ہے نا، یا اللہ تو، یا اللہ تجھ سے، یا اللہ تیرے سے، یا اللہ تیری، کیا مطلب ہے؟
مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے۔ نماز کے اندر فرمایا کہ اگر تم نماز میں ہو اور یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ تصور نہیں نہ کر سکتے تو پھر یہ یقین لازمی رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب بندہ اس طرح عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے نا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنا عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ یہ بندہ جو ہے نا اللہ کی تعریفیں شروع کر رہا ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ عاجزی کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور میری تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شرمندگی کی وجہ سے نہیں نا اس طرح کھڑا ہوا گیا، اب جھک گئے ہم رکوع میں، جھک گئے ہیں، یا اللہ شرمندگی کی وجہ سے تیرے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا رہا۔ اچھا جب جھک گئے نا ہم، جھکے تو تھوڑا سا کھڑا ہوئے کہ ہو سکتا ہے کیفیت بدلی ہو، لیکن نہیں، پھر نہیں کھڑا ہوا گیا، اب اور عاجزی میں چلے گیا، پیشانی اور اپنے ناک کو ہم نے زمین پر رکھ دیا اللہ کے سامنے۔ اتنی جب بندہ عاجزی میں چلا جاتا ہے نا تو بڑا بندہ اگر ہوئے نا وہ بھی کہتا ہے یا چل ہونے دیئے میں نک دیاں لکیرہ کڑوا لیاں ہیں جی، چل ہونے نو معاف کر دینا میں نک دیاں لکیرہ کڑوا لیاں۔ اگر دنیا کا سردار اور دنیا کا چودھری یہ ہمیں معاف کر سکتا ہے اس کیفیت میں، تو مجھے بتاؤ جو خالق کے کائنات ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر اس کے سامنے بندہ اپنے ناک کو رگڑتا ہے تو فرماؤ مجھے یہ بتاؤ وہ اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ تو اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں گے تو جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو حسن عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔